اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں پھر وہ گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے، تحفے میں پھر وہ گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم کرا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر دوبارہ ماہ رمضان مبارک عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں پر کرم فرمایا ہے کہ ہمیں ماہ مبارک کی یہ رحمتیں برکتیں پھر نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ پھر دوبارہ عطا فرمایا ہے۔ ماہ رمضان مبارک بڑی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں برکتوں والے مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ لفظ رمضان اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رمضان مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اس قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان مبارک میں نازل فرمایا، اور یہ رمضان مبارک بڑی رحمت و برکتوں والا ہے۔ اور رمضان مبارک کا جو لفظ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت کی ہے۔ جو لفظ رمضان ہے یہ رمضان سے ہے، لفظ رمضان یہ عربی کے لفظ رمضان سے ہے، اور رمضان اس کو کہتے ہیں، اس بارش کو کہتے ہیں جو موسم خزاں کو موسم بہار میں دیتی ہے۔ رمضان اس کو کہتے ہیں جیسے کوئی زمین ہے جو بنجر زمین ہے، جہاں پر ویرانی ہے، آبادی نہیں ہے، ہریالی نہیں ہے، سرسبز و شادابی نہیں ہے، بنجر زمین ہے، مگر اس پر ایک بارش برستی ہے۔ اللہ کی رحمت کی صورت میں ایک بارش برستی ہے جس کی وجہ سے وہ بنجر زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اس پہ ہریالی چھا جاتی ہے، جس کی وجہ سے ادھر آبادی آ جاتی ہے، وہ سرسبز و شاداب اور زمین ہو جاتی ہے، وہ بنجر نہیں رہتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ موسم، وہ بارش جو موسم خزاں کو موسم بہار میں بدل دے، ایسی بارش کو رمضان کہتے ہیں۔ اسی لیے اس کو رمضان کہتے ہیں کہ جیسے بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی روح کی جو زمین ہوتی ہے وہ بنجر ہو جاتی ہے، اس کی روح کی جو زمین ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اس میں سرسبز و شادابی ختم ہو جاتی ہے۔ بندے کے گناہوں کی وجہ سے اس کی روح کی زمین بنجر ہو جاتی ہے، مگر جب یہ رمضان مبارک آتا ہے، یہ ماہ مبارک آتا ہے، تو اس کی آنے کی وجہ سے، اس کی رحمت کی وجہ سے بندہ اس میں روزے رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تراویحاں پڑھتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، تو اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو روح کی جو بنجر زمین ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، آباد ہو جاتی ہے، ہریالی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے اس کو رمضان مبارک کہا جاتا ہے۔ اور رمضان جلا دینے والی چیز کو بھی کہتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز، ہر جلا دینے والی چیز کو بھی رمضان کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک کو رمضان کہا جاتا ہے، کیونکہ رمضان گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے یہ ہم پر کرم کیا ہے کہ ہمیں یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ رمضان مبارک کی آمد، رمضان مبارک کی آمد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب رمضان مبارک کا چاند نظر آتا، جب ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آتا تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوتے تھے اور خوشی کا اظہار فرماتے تھے، اور اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے تھے کہ ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو ماہ رمضان مبارک کی آمد پر خوشی مناتا ہے، جو ماہ رمضان مبارک کی خوشی کا اظہار
استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سرور کائنات نے یہ ارشاد فرمایا، آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ رمضان مبارک ہے جس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان مبارک کا وہ تیسرا عشرہ وہ ہے جو دوزخ سے آزادی دلاتا ہے، دوزخ سے نجات دلاتا ہے تیسرا عشرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا ہے کہ ہمیں یہ فضیلتوں والا، یہ رحمتوں والا یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک کا ہر لفظ، قرآن پاک کا ہر لفظ اور ہر اپنے ظاہری مفہوم بھی رکھتا ہے اور اپنے باطنی مفہوم بھی رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے لفظ رمضان جو ہے یہ اپنے ہر لفظ کے اندر ہر اپنے باطنی مفہوم بھی رکھتا ہے اور ظاہری مفہوم بھی رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لفظ رمضان کے رے سے مراد رحمت الہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت غوث اعظم کہ لفظ رمضان کے رے سے مراد رحمت الہی ہے، یعنی کہ جو اس ماہ مبارک کے اندر رمضان مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقی تمام مہینوں سے بڑھ کر جو رحمتیں اس مہینے میں برستی ہے باقی مہینوں میں اتنی نہیں برستی ہے۔ اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لفظ رمضان کی میم سے مراد محبت الہی ہے، یعنی جو بندہ جب یہ ماہ مبارک آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے اظہار کے اندر روزے رکھتا ہے، تراویحاں پڑھتا ہے، اللہ کے آگے توبہ استغفار کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اللہ کی محبت کے اظہار میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر بندے کو جواباً اسے بھی محبت کرتا ہے۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم صلی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ لفظ رمضان کے ذات سے مراد ضمانت الہی ہے، یعنی جو بندہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے آگے سجدہ و سجود ہوتا ہے، اللہ سے توبہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی معافی طلب کرتا ہے، بخشش مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس مہینے کے اندر اسے اس کی بخشش کی جماعت عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لفظ رمضان کے الف سے مراد امان الہی ہے، یعنی جو بندہ گناہ کرتا ہے اور اس ماہ مبارک کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے توبہ کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور دنیا و آخرت سے عذاب کی پناہ مانگتا ہے، تو اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی امان عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لفظ رمضان کے نون سے مراد نعمت الہی ہے، یعنی جو اس ماہ مبارک کے اندر اس ماہ رمضان مبارک کے اندر اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہے، اللہ کی غریب مخلوق کی مدد کرتا ہے، بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، ان غریب مخلوق کی مدد کرتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، ان کو پہننے کے لیے کچھ دیتا ہے، ان کو پہننے کے لباس دیتا ہے، کھانے کے لیے کھانا دیتا ہے، اب اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس ماہ مبارک کے اندر اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اس رحمت و برکتوں والے مہینے سے نوازا ہے۔ اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس ماہ مبارک کے اندر اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں پر کھلا دل سے کشادگی کے ساتھ دل کرتا ہے، تو وہ جو خرچ کرتا ہے وہ خرچ کرنا اس کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں لکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کی مخلوق کی بھی خدمت کی جائے، اللہ کی ہماری جو غریب مخلوق ہے اس کی بھی مدد کی جائے، اور اپنے گھر والوں کو بھی کشادہ دل سے خرچ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر رحمت و برکتوں والا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تمہارے پاس یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک میں اللہ نے روزے فرض کیے اور اس رات میں قیام کر
کرنا، اس کی راتوں میں قیام کرنا یہ سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینوں میں اس نے فرض ادا کیا ہے۔ اور آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس ماہ مبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو باقی دنوں میں جیسے وہ فرض ادا کرتا ہے 70 فرض ادا کرتا ہے اتنا اس کو اجر ملتا ہے۔ ہمیں یہ رحمت و برکتوں والا مہینہ ملا ہے۔ یہ ماہ رمضان مبارک میں رحمت اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک کے اندر رحمت اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دوزخ کے دروازوں پر تالے پڑ جاتے ہیں اور شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ حدیث روایت کرتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، جو کہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو تالا لگ دیا جاتا ہے اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اور ہم امت محمدی میں سے ہیں، امت محمدی میں سے ہیں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم امت مصطفیٰ میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت مصطفیٰ میں رکھا اور آقا دو جہاں نے ہمیں اپنی امت میں قبول فرمایا، یہ ہماری بڑی خوش بختی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں، سرور کائنات تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کو ماہ رمضان مبارک میں 5 چیزیں ایسی ملی ہیں، میری امت کو آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کو ماہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو باقی نبیوں کو امت کو نہ ملی۔ میری امت کو 5 چیزیں ایسی ملی ہیں جو باقی نبیوں کو نہ ملی، نہ باقی نبیوں کی امت کو ملی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں میری امت کو جو پہلی چیز ملی ہے وہ یہ ہے کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ ان کی طرف اپنی رحمت کی نظر فرماتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ اپنی نظر رحمت فرما دے اس پر کبھی کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے اندر میری امت کو جو دوسری چیز ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ وہ روزے رکھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں۔ روزے رکھنے کی وجہ سے شام کے وقت ان کے منہ سے بو آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر لگتی ہے، مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جو بو آتی ہے روزے دار کی۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں میری امت کو تیسری چیز جو ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ فرشتے ہر رات کو اور ہر دن کو میری امت کے لیے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کو 5 چیزیں جو اس ماہ مبارک میں ملی ہیں، جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے مزین ہو جاؤ اور ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر میں اور میرے کرم میں رحمت پائیں گے، میرے گھر میں اور میرے کرم میں رحمت پائیں گے، میرے پاس آئیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کو اس ماہ مبارک میں جو 5ویں چیز وہ جو ملی ہے وہ خوشخبری ہے، وہ جو کیا ملی ہے، جب ماہ رمضان مبارک کی آخری رات آتی ہے، جب ماہ مبارک کی جب آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ارے ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم امت مصطفیٰ میں سے ہیں۔ تو حضرت مولا شیر خدا علی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو امت محمدی کو اگر اپنے محبوب کی امت پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان مبارک نہ عطا فرماتا۔ اگر امت محمدی پر عذاب کرنا ہی مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورۃ قل هو اللہ شریف نہ عطا فرماتا، ہرگز نہ عطا فرماتا۔ تو کیا خوب کہا ہے نا کسی نے کہ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے سزا، اب بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ رمضان مبارک عطا فرمایا ہے. اس ماہ مبارک کی رحمت برکت عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان مبارک کی رحمتیں برکتیں مجھ سے مستفید ہونا نصیب فرمائے اور اس ماہ مبارک کا صحیح معنوں میں ادب کرنا نصیب فرمائے.